سے ایسی روشنی پھوٹے گی اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو. پھر کیفیرات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغاں ہوگا. آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو. اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں. ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی. خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. 2 مصلی بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے. رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی دونوں سجدہ ریز. حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں. پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا. تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے. آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے. پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانیت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی. تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. پھر دوبارہ وہی تلقین کی. پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو. آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا. کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبن نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں. دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہیں. یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹلی میں بھی دیکھتا ہے. پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے. تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت
कदे में भी जुर्म करते शर्म आए कि रसूलुल्लाह की निगाहों से तो कुछ पोशीदा नहीं है। फिर हमारी खलवतें जो है वो पाक हो जाएं, हमारी जलवतें पाक हो जाएं, हम रसूलुल्लाह की निगाहों से भी पोशीदा नहीं रह सकते। उनकी निगाहें दूरबीन भी देखती है, हमारे रब की निगाहें भी देखती हैं, हुजूर अल्लाह की अता से देखते हैं। तो जब ये अकीदे जम जाएंगे, रूह में उतर जाएंगे, तो जिंदगी में नज़म पैदा हो जाएगा। जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं पहुंचती, कोई अकीदा नहीं पहुंचता, कोई जो है वो कैमरा नहीं पहुंचता, वहाँ ये अकीदा पहुंचता है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस शख्स की कहानी को बयान किया है जो क़यामत के दिन जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। कुछ लोग उसे पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, कि तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो वो जवाब में कहेगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आज जहन्नम में जाने का सबब नमाज ना पढ़ना है। पंजगाना नमाज हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज की गई है और कुरान मजीद में मुख्तलिफ सीगों से 700 से ज़ायद मरतबा इसकी ताकीद इरशाद फरमाई गई। सैकड़ों अहादीस नमाज की ताकीद, फ़ज़ाइल, अदा करने की तरगीब और ना पढ़ने पर तरहीब में वारिद हैं। अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन अगर कोई सुस्ती की वजह से नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ता, अल्लाह का हुक्म जानता है, उसको कहा जाए आओ नमाज को, तो वो आगे से मजाक नहीं करता या नमाज का तमस्खुर या इस्तेहकार नहीं करता, बल्कि बस अपनी सुस्ती की वजह से मस्जिद में नहीं आता। जो नमाज को हल्का जाने, खफीफ जाने, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है और काफिर है। लेकिन जो शख्स उसको अल्लाह का हुक्म जानता है और उसको पढ़ना अपने ऊपर ज़रूरी समझता है, लेकिन सुस्ती की वजह से पढ़ नहीं सकता, तो उसके बारे में उलमा की आरा मुख्तलिफ हैं। हज़रत इमाम इसहाक और हज़रत इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप तो फरमाते हैं कि ऐसा शख्स काफिर है और उसको कत्ल करना वाजिब है। हज़रत इमाम मालिक का कौल है कि, और इमाम शाफी का भी यही कौल है, वो भी कहते हैं कि उसको कत्ल किया जाएगा और बतौर हद कत्ल किया जाएगा। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि बेनमाजी को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर ताज़ीर नाफिज होगी। ये हाकिम वक्त की सवाबदीद पर है कि वो उस पर क्या सज़ा देता है, और फरमाया उसको 7 कैद किया जाएगा और तौबा के लिए उसको जोर दिया जाएगा। अगर वो तौबा कर ले तो उसको कैद से बाहर निकाल लिया जाएगा, वरना उसको कैद रखा जाएगा। सहाबा कहते हैं कि हम किसी अमल के तारक को काफिर नहीं समझते थे सवाए नमाज के तारक। और आका करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा जिहारन, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने एलानिया कुफर किया। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा वो फरमाते हैं कि ये हदीस महल्ले तरहीब में है, गोया उसने काफिरों वाला काम किया, इसलिए आप ये फतवा देते हैं कि उसको कैद किया जाएगा और नमाज की पाबंदी का जोर दिया जाएगा, और वो तौबा करे तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाकी आइमा बाज कहते हैं उसको हद्दन कत्ल किया जाए, और इमाम इसहाक और इमाम अहमद कहते हैं उसको कत्ल करना वाजिब है। तो बेनमाजी जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सुस्ती की वजह से नहीं करता, ये उसके लिए हुक्म है। जो शख्स तहकीर करता है नमाज की, हल्का जानता है, तमस्खुर उड़ाता है,
یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، جس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر اب معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر،
فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا. اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے. وَأَنْجَحَ اور نجات پا گیا. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا. مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے. ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا. جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی. حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں. حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. تو اتنا خوبصورت کلام لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا جگر چیے. حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی. کہتے ہیں کالا حضور نے مجھے کہا ارشاد کیا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے. کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا. اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا تو کہا یہ کر لینا نکل جانا لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا. تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. فرمایا اے معاذ بن جبل فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا. زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے. اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا. اب وہ جدھر مرضی جائے اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے. چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ اے معاذ بن جبل زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا. ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب. پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّا بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے. اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا. اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. حضور نے کہتے ہیں مجھے جو 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے کوئی بیماری آ جائے موت والی تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ وہیں رہنا. تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا. اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت